سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ روح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ ومن والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے تمام ضروری ہدایات عطا فرما دی. زندگی کے کسی مرحلے پر، کسی موڑ پر، کسی قدم پر اگر آدمی الجھ جائے تو اس آدمی کو پلٹ کر اللہ اور اس کے رسول سے پوچھنا چاہیے کہ اب وہ کیا کرے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا. اولین اور آخرین کے علم سے مراد یہی ہے کہ جو انسانوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اس میں موجود ہیں. جو انسانوں کے زیادہ ضرورت کی چیزیں تھیں اس کو کھول کر بیان کیا. جو کم ضرورت کی تھیں ان کو کم ضرورت پر بیان کیا، کم طریقے سے، تھوڑے طریقے سے. جو اور کم ضرورت کی تھیں ان کو اشاروں میں بیان کیا، اور جو ان کی ضرورت کی نہیں تھیں اس کو اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کیا. مثال سمجھیے، اللہ پر، اللہ کی قوت، طاقت اور قدرت پر ایمان لانے کے لیے اور ایمان والوں کو اللہ کی طاقت پر مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرما دیا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا سے سمندر کو ماریے. اللہ نے اپنی قدرت سے کیسے اللہ راستہ بناتے ہیں اس کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ جو ایمان والے نہیں تھے ان کو اللہ کی قدرت پر ایمان دلوانا مقصود تھا، اور جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان پر مضبوط کرنا مقصود تھا. ظاہر ہے میں اور آپ اگر سمندر پر لاٹھی ماریں تو راستہ نہیں بنتا، لیکن اللہ کہے کہ لاٹھی مارو تو راستہ بن گیا. اب اتنی ہی ضرورت تھی، اللہ نے اتنا ہی اس کو بیان فرمایا. اس کے بعد ہمارے لڑکپن کا زمانہ تھا. یہ جو جنگ اخبار والوں کا میگزین نکلتا ہے اخبار جہاں، اس میں ایک صاحب سوال جواب کالم لکھتے تھے. ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کہاں گیا؟ وہ عصا انہوں نے مارا تھا، کیا یہ ہماری ضرورت کی چیز تھی؟ اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم،
ایک لمبا دورانیہ ہے، نہ اس میں کسی کو اس کی ضرورت پڑی کہ پتہ کرے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا گیا کہاں، نہ اس کے بعد کسی کی یہ ضرورت ہے۔ تو جو کالم لکھنے والے تھے انہوں نے 2 جملوں میں اس کا جواب دیا ہے۔ پہلا جملہ یہ تھا کہ خدا کی قسم میرے پاس نہیں ہے، جیسا سوال ویسا جواب، خدا کی قسم میرے پاس نہیں ہے، وہ عصا کہاں گیا مجھ سے پوچھ رہا، میرے پاس نہیں ہے۔ اور دوسرا جملہ تھا کہ جب پیٹ بھرے ہوئے ہوں تو اسی طرح کے سوالات سوچتے ہیں، اور نہ جس بیچارے کو بھوک لگی ہو وہ تو اپنی بھوک مٹانے کی فکر میں۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ میری ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ اللہ نے کھل کر بیان کی ہیں، اور جو میری ضرورت کی یعنی کم ضرورت کی جتنی ضرورت کی اتنا بیان کر دیا، جس کی ضرورت نہیں تھی اس کو بیان نہیں کیا۔ اچھا میری ضرورت کی تھی، اللہ نے کسی مصلحت سے اس کو کم بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو کھول کر حدیث میں بیان کر دیا، چھپائی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب کوئی جب یہ کہتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ مجھے اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا کرتا ہوں کہ میں یورپ اور امریکہ سے ماہرین کو بلوا کر اور ان کا تھنک ٹینک قائم کر کے پھر بتاؤں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایسے آدمی پر افسوس ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جس نے اللہ کو اپنا رب نہیں مانا، یا اللہ کو رب تو مانا لیکن کمزور رب مانا کہ وہ نہیں بتا سکتا۔ ایک وہ آدمی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام زندگی نہیں مانتا، اپنی زندگی کا امام اور رہنما نہیں مانتا، وہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ایک ایسا آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا رہبر رہنما مانتا ہو، اور اس کے بعد پھر وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے علاوہ کسی اور سے پوچھتا ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر، ایسے افراد پر۔ گزشتہ تو ہم نے چھٹی کی، ہم سفر پر تھے۔ اس گزشتہ سے پہلے والے جمعہ میں جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ ہم کیا ہیں، یہ تو ہمیں اللہ نے بتلایا، ہمارے دماغ نے سوچا تو پتا چلا کہ ہم بھی جانداروں کی طرح ایک جاندار ہیں، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہماری ضرورت ہے جنس کی، ہماری ضرورت ہے بھوک کی، ہماری ضرورت ہے سردی گرمی سے بچنے کی، جیسے اور جانداروں کی ضرورت ہے۔ تو گویا ہم بھی ایک جاندار ہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وحی کے ذریعے یہ بتلایا کہ تم محض جانوروں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ ہم نے تم کو بھیجا ہے، ہم کل قیامت کے دن تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہارا حساب لیں گے۔ لہذا اور جاندار جس طرح حالات پر ری ایکٹ کرتے ہیں، حالات پر اپنا رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، حالات کے سے نمٹتے ہیں، ہم ایسے نہیں نمٹیں گے۔ آخری میری بات اگر یاد کی تھا کہ ہم اس سے آگے بڑھ سکیں، آخری بات یہ تھی ہماری، انشاءاللہ ایسے ہی تھا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم بھوک میں ہوں تو ہم عام جانور بھوک میں ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھوک کیسے مٹائی جائے، اور مجھ سے مطالبہ یہ ہے کہ اگر میں بھوک میں ہوں تو میں یہ اللہ اس کے رسول سے پوچھوں کہ بھوک میں آپ کا کیا حکم ہے، کیا طریقہ ہے۔ اگر ہم نے جانوروں کی طرح سوچا کہ بھوک ہے تو بھوک مٹاؤ، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم ڈاکہ ڈالتے ہیں، میری بھوک ہے مجھے مٹانا ہے، ہم بھتہ خوری کرتے ہیں، میری بھوک ہے مجھے مٹانا ہے۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم اور جانوروں کی طرح نہیں ہیں، ہم اور جانداروں کی طرح نہیں ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک آ گئی ہے، اے اللہ کے رسول ہمیں بتلائیے کہ ہمیں اس بھوک میں کیا کرنا ہے۔ تو اللہ اس کا رسول ہمیں طریقے بتاتا ہے، یہ طریقہ ہے حلال کمانے کا، یہ طریقہ ہے پاکیزہ کمانے کا، یہ طریقہ ہے کہ اگر تم کو حلال نہ ملے تو تم کیا کرو۔ یہ ساری باتیں ایک ایک کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے اللہ نے ہم پر کھول کر بیان کر دی۔ یہاں تک ہم نے بات کی تھی۔
اب یہاں صورتحال کیا بنی ہے؟ یہاں صورتحال یہ بنی ہے کہ ہم کو پہلی جماعت سے لے کر اور جس جماعت تک ہم پڑھ سکے وہاں تک، یہ ہم میں سے جس کو پڑھنے پڑھانے کا، تعلیم کے حصول کا موقع نہیں ملا، اس نے گرد و پیش کو دیکھ دیکھ کر جو اس کا تجربہ بنا، ہم دونوں کا تجربہ یہ بنا کہ بنیادی ضرورت روٹی، کپڑا اور مکان ہے، اور یہ ساری ضرورتیں پیسوں سے پوری ہو جاتی ہیں، لہذا اب ہمیں پیسے کمانا ہے۔ پوری دنیا کے اندر بشمول ہم مسلمانوں کے، کیونکہ ہم مسلمان بھی اب وہی کچھ پڑھ رہے ہیں، وہی اسی قسم کے ماحول سے ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے جو غیر مسلموں کا ہے۔ ہمارا نصاب غیر مسلموں کے نصاب سے الگ نہیں ہے، ہمارا ماحول غیر مسلموں کے ماحول سے الگ نہیں ہے۔ جو اسکول گیا وہ بھی یہی سمجھ رہا ہے، اور جو اسکول نہیں گیا وہ بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ روٹی یہ ضرورت ہے، یہ کپڑا یہ ضرورت ہے، یہ مکان یہ میری ضرورت ہے، اور یہ سب چیزیں پیسوں سے آتی ہیں، لہذا میری سب سے اول ضرورت پیسہ ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن الندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی میاں کہلاتے ہیں، ان کا ایک تفصیلی بیان ہے، اس کے اندر یہ چھوٹا سا حصہ ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ دنیا سورج کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن ہم نے تو یہ دیکھا کہ دنیا معدے کے گرد گھوم رہی ہے، یہ ساری دنیا پیٹ کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور آگے یہ بھی لکھا مزاحن، یہ بھی لکھا کہ بہت سے پیر ہیں، ان کے بہت بڑی بڑی تعداد میں مرید ہیں، لیکن معدے کے مریدوں سے زیادہ کسی کے مرید نہیں ہے۔ یہ مزاح اور لطیف بات تو کی ہے، لیکن بیان کو، یہ حقیقت اور سچی بات کو بیان کیا ہے۔ وہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اور پہلی صف میں ہے، دونوں کی زندگی کی ترجیح مال ہے یا نہیں؟ ترجیح۔ اس کو اگر موقع ملتا ہے، اور ساری دنیا ہی اس وقت ایسا ہی کر رہی ہے، اس لیے عید کے دن وہ بھی تیار ہو کر کے عیدگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ موقع بھی ہے، موقع اگر نہیں ہے تو ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ عید کی نماز کا سلام پھیر رہے ہیں اور وہ گاڑی پر جلدی جلدی پہنچ رہے ہیں۔ تو جس کو موقع ہے اور رواج بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ آج سبھی تیار ہو کر کے عیدگاہ میں جا رہے تو وہ بھی آ جاتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ پہلی صف کا نمازی، اس کو اگر موقع نہیں ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی دیر سے پہنچ جاؤں گا، یہاں تک کہ نماز کا، جماعت کا وقت نکل جاتا ہے، پھر کہتا ہے اچھا اب جا کر گھر پڑھ لوں گا، پھر دیکھتا ہے وہ گھر بھی نکل گیا، تو کہتا ہے کہ چلو آج توبہ کرتا ہوں، قضا پڑھ لوں گا۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں بازار میں پھرنے والوں سے بات نہیں کر رہا ہوں، جو اس جمعے کے موقع پر بھی اگر وہ مسجدوں کو نہیں آ رہا، ہم تو اس سے بات کر رہے ہیں جو جمعے کی اذان سے پہلے کہ چلے مولوی صاحب سے کچھ دین کی بات سن لیں گے، چلے ہماری زندگی میں کوئی اللہ اور اس کی رسول کی بات ہمارے کانوں میں پڑ جائے گی، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، ہم کس فہرست میں ہیں؟ یورپ نے، مغرب نے، جب مغرب یورپ سے شاید پوری طرح بات نہ مغرب کہتے ہیں تو اس میں امریکہ شامل ہو جاتا ہے، انہوں نے ہمارے نظام تعلیم کو اور ہمارے ماحول کو، ماحول کس سے بنتا ہے؟ نظام تعلیم کے ذریعے جو لوگ بڑے بنے ہیں اور پھر ہماری تعلیم کو کنٹرول کرتے ہیں، ان سے بنتا ہے، اور نظام تعلیم کا بقیہ حصہ جس کو ہم رسمی تعلیم سے ہٹ کر، رسمی یعنی باقاعدہ تعلیم، رسمی تعلیم سے ہٹ کر غیر رسمی تعلیم جو گرد و پیش سے آتی ہے، جو ریڈیو ٹی وی سے آتی ہے، جو چاروں طرف اخبار پڑھنے سے اور رسالے پڑھنے سے آتی ہے، جو لوگوں کو دیکھ کر کے حاصل ہوتی ہے، اس غیر رسمی تعلیم کے لیے ماحول کے ذمہ دار بھی اصل میں وہ ہیں۔ انہوں نے جو ماحول بنایا ہے اس کے نتیجے میں ہم یہ سوچ رہے ہیں جیسے مغرب سوچتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے اصل چیز جو ہے وہ آدمی کا اکانومک مین ہونا ہے، اکانومک مین، وہ آدمی جو معاش کو حاصل کر سکے۔ اسی لیے وہ یہ سمجھتے ہیں، بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ عورتوں کو گھر پہ بٹھا کر آدھی آبادی کو آپ نے عزل معطل کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کہہ رہے ہیں وقرن فی بیوتکن،
تم ٹھہرو اپنے گھروں کے اندر. ولا تبرج تبرج الجاہلیت الاولی, جاہلیت اولی کی طرح تم اپنے عورتوں کو آزاد نہ چھوڑ دو کہ جہاں چاہیں جائیں. یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے آدھی آبادی کو عزو معطل بنا دیا ہے, اس سے بھی اس کو بھی کمانے کا کام دیجئے. کیوں؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ کمائی اصل ہے, معیشت کو بڑھانا اصل ہے, مال کا زیادہ ہونا اصل ہے. یہ ان کا نظریہ ہے, اور اس نظریے کو بعین ہی ہم نے اپنا لیا ہے. ابھی گزشتہ دنوں ہماری اہلیہ نے کسی کی بات پہنچائی کہ وہ فلانی ہیں ہمارے, اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں اپنی بچی کو اس لیے پڑھا رہی ہوں کہ وہ آگے اگر اس پر برا وقت آ جائے تو وہ کمائی کے قابل ہو. ارے یہ تو وقت بالکل ہی ختم ہو گیا, اس بات کو ختم کروں. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ کہ وہ کچھ ہینڈی کرافٹ کی طرح چیزیں بنا لیتی ہے, نیٹ پر ڈال کر اس سے کمائی کرنا چاہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اگر یہ چیز اچھی آ جائے گی تو کوئی برا وقت آ جائے تو اس سے کام چلائے گی. میں نے ان کو کہا جواب دے دیجئے کہ برا وقت لانے والا اللہ ہے. آپ ابھی سے اس شک میں کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ اللہ سے دعا کریے اللہ پاک آپ کی بچی کی قسمت اچھی بناوے. اور اگر کسی وجہ سے آپ پر مشکل ہے کہ نہیں آپ چاہتی ہیں کہ یہ کریں, تو پھر دیکھیے اللہ اور اس کا رسول کیا چاہتا ہے. اگر وہ چیز جو بنا رہی ہے وہ اسلامی دائرے میں ہے تو ٹھیک, اگر اس کو آن لائن کاروبار کرنا ہے تو خدا کے لیے جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اس بچی کے نام سے کوئی اکاؤنٹ نہ بنوائیے, اپنے میاں کے نام سے اکاؤنٹ بنوائیے, یعنی بچی کے باپ, بچی کے بھائی. مال وہ بناوے, انٹریکشن چیٹ اور جو کچھ کرنا ہے وہ ان کے والد اور ان کے بھائی. آپ کو تو یہی چاہیے نا کہ اس کو آ جائے تو آ جائے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جانور یہ دیکھے گا کہ مال کہیں سے بھی آ جائے, بھوک کیسے مٹ جائے. اور جس نے سوچا ہے کہ ہم جانور نہیں ہیں, ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں اور اس میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے, وہ پیچھے پلٹ کر دیکھے گا کہ اب اگر یہ کام کرنا ہے تو اس میں اللہ کا حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. اور آخری بات ان سے یہ عرض کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ ہم آپ کی بچیوں کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر دیں, آخری وقت تھا مرض الوفات کا, تو انہوں نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو روزانہ سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں آئے گا. میں نے اپنی بچیوں کو سکھایا ہے, وہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھتی ہیں, ان کو فاقہ نہیں آئے گا. اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھنا یہ ہمارا کام ہے. بات جو کرنا تھا وہ پھر رہ گئی ہے. چلو تھوڑی انشاءاللہ مجلس ذکر میں جو بات کر لیتے ہیں تھوڑی وہ کر لیں گے, پھر اگلے جمعے کو مزید بات انشاءاللہ کریں گے, کیونکہ یہ مسئلہ اس وقت ہم سب کا جب ہم زیرو لیول پر کھڑے ہوتے ہیں تو یہی ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ دنیا میں بنا دیا گیا ہے مال, اور مال ہمارا اصل مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے انشاءاللہ پھر آگے بات کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے اذان ہوگی پھر سنت ادا فرمائیں.